ایک غلطی اور بریانی بازار جیسی نہیں بنتی. بریانی بناتے ہیں، چاول گل جاتے ہیں، چکن بے ذائقہ اور خوشبو بھی نہیں آتی. یہ سب الگ الگ مسائل نہیں، ہر قدم پر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے نتیجے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ہوتی رہتی ہیں. یہ لکھ لیں اور ہر سٹیپ بالکل وہی رکھیں. ایک چیز بھی غلط ہوئی تو بریانی وہ نہیں بنے گی جو بننی چاہیے. سب سے پہلے تو پیاز. 1 کپ تیل میں آدھا کلو پیاز باریک کاٹ کر ڈالیں. فلیم لو ٹو میڈیم رکھیں اور آہستہ آہستہ فرائی کرتے ہوئے ان کو گولڈن کر لینا ہے. آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ورنہ وہ کڑوے ہو جائیں گے اور آپ کی بریانی کا رنگ اور خوشبو دونوں برباد ہو جائیں گے. اگر کسی سٹیپ پہ آپ کو لگے کہ زیادہ براؤن ہونے لگے ہیں تو فوراً سے آپ نے پانی کا ایک چھینٹا لگا دینا ہے. وہیں پر اس کا کوکنگ پروسیجر رک جائے گا اور پیاز آپ کے جتنے گولڈن ہوئے ہیں اتنے ہی رہیں گے. اس کے بعد آپ نے 1 ٹیبل اسپون لہسن اور 1 ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ شامل کر کے 20 سے 30 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم چکن ایڈ کر دیں گے. 1.5 کلو چکن یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں. 1.5 کلو چکن اور 1 کلو چاول کے ساتھ میں یہ بریانی بنا رہی ہوں. اور تمام کوانٹیٹیز 1 کلو چاول کے لیے ہی ہیں. چکن کی کوانٹٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر چاول آپ 1 کلو استعمال کر رہے ہیں تو تمام چیزوں کی کوانٹٹی یہی رکھیے گا. اچھا جی، 1.5 کلو چکن میں نے ڈالنے کے بعد فرائی کرنا شروع کر دیا پیاز اور لہسن ادرک کے ساتھ. یہ سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ نے 7 سے 8 منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر چکن کو فرائی کرنا ہے. اس سے ایک تو آپ کے چکن کے اندر بہت زبردست سا ٹیسٹ آ جائے گا اور دوسرا یہ کہ چکن کے اندر جو ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر آدھا کلو ٹماٹر اور 6 سے 7 ہری مرچیں لے کر میں نے گرائنڈ کر لی تھیں. ان کا پیسٹ بنا کے میں نے شامل کر دیا ہے چکن کے اندر. اس کے بعد اس کے اندر جائے گا 3 ٹیبل اسپون املی کا پلپ. اور مسالے اگر بازار والے آپ یوز کر رہے ہیں تو 2 پیکٹ ڈالیں گے. گھر کا مسالہ یوز کر رہے ہیں تو 120 گرام مسالہ جائے گا، جو ٹیبل اسپون میں 8 ٹیبل اسپون بنتا ہے. بریانی مسالے کے اندر نمک اور مرچ دونوں کم ہوتی ہیں. 2 ٹی اسپون یہاں پر نمک کا اس کے اندر جائے گا یا حسب ذائقہ آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں. اور 2 ٹی اسپون ہی کٹی ہوئی سرخ مرچ اس کے اندر ایڈ کریں گے جس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور مرچ برابر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہلدی اپنے پاس سے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ ہلدی مسالے کے اندر آلریڈی ہوتی ہے. مزید اگر آپ ہلدی ایڈ کریں گے تو آپ کی بریانی کا کلر اور خوشبو دونوں خراب ہو جائیں گے. بھنائی کم سے کم 10 منٹ. یہ سٹیپ کبھی بھی مت چھوڑیں. بھنائی ہی وہ مرحلہ ہے جہاں بریانی کا اصل ذائقہ بنتا ہے. بھنائی مکمل ہونے کی نشانی صرف ایک ہے کہ تیل الگ ہو کر اوپر آ جاتا ہے. آپ نے ٹائم نہیں دیکھنا بلکہ دیکھنا ہے کہ تیل کس ٹائم پر الگ ہوتا ہے. اگر بھنائی کے دوران آپ کا مسالہ چپکنے لگے تو تھوڑا سا چھینٹا پانی کا لگا لیجیے گا. اس کے بعد آپ نے لو فلیم پہ 20 منٹ کے لیے چکن کو چھوڑ دینا ہے اور ہم نے یہاں پر چکن کو صرف ہاف ڈن کرنا ہے، باقی کا ہاف ڈن یہ دم میں ہوگا. اور اگر کوکر میں آپ بریانی بنا رہے ہیں تو وسل بجنے کے بعد آپ نے صرف 3 منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے فلیم کو کر دینا ہے بند. بریانی کا جو آپ قورمہ بنا رہے ہیں وہ بالکل خشک نہیں ہونا چاہیے کہ بس مسالہ ہی مسالہ ہو، کیونکہ جب دم دیں گے تو پھر وہ جل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ اور زیادہ خشک ہو جائے گا تو آپ کے بریانی کے چاولوں کو اچھے سے کور نہیں کر سکے گا اور آپ کے چاولوں میں ذائقہ نہیں آئے گا. اس لیے آپ کا مسالہ تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے کہ دم میں جا کے یہ بالکل خشک نہ ہو یا جلے نہ. اور اب باری آتی ہے چاولوں کی، اور یہاں پر وہ فیصلہ جو بریانی بنانے سے پہلے ہو جاتا ہے. نئے چاول میں بریانی بالکل مت بنائیں، چپک جاتے ہیں اور بریانی کی لک اور ذائقہ دونوں برباد ہو جاتے ہیں. سیلا چاول دیکھنے میں بہت خوبصورت بنتے ہیں لیکن ذائقہ اندر تک جذب نہیں کرتے، باہر سے خوبصورت اندر سے پھیکے. کائنات ڈبل سٹیم 11-21 یہ نہ چپکتے ہیں نہ گلتے ہیں اور ذائقہ اندر تک جذب کر لیتے ہیں. یہ باسمتی چاول ہے. اگر آپ کو مل جائیں تو آپ یہی والے چاول یوز کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے چاولوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ بریانی کے لیے اس سے بہترین چاول اور کوئی نہیں ہے. پرانے باسمتی چاول ہیں تو آپ نے 30 سے 45 منٹ کے لیے بھگونے ہیں، اس سے کم نہیں بھگونے، ورنہ دانہ اندر سے کچا رہے گا اور پھر جتنی دیر بھی آپ پکائیں گے وہ صحیح سے سافٹ نہیں ہوں گے. دھوتے وقت چاولوں کو رگڑیں بالکل نہیں، ہلکے ہاتھ سے گھمائیں. رگڑنے سے سٹارچ نکلتا ہے جو چاولوں کو آپس میں چپکا دیتا ہے. ابالنے کے لیے ہمیشہ ایک بڑا برتن لیں اور اس کے اندر کھلا پانی ڈالیں. جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنے اچھے چاول آپ کے بوائل ہوں گے اور دانے لمبے ہوں گے. 1 کلو چاولوں کے لیے 4 کھانے کے چمچ نمک. زیادہ لگتا ہے لیکن پانی نکالنے کے ساتھ زیادہ تر نمک بھی نکل جاتا ہے اور چاولوں کو جتنا نمک چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا ہی ایبزارب کرتے ہیں. اگر چاول پھیکے ہوں تو قورمہ جتنا بھی مزیدار ہو چاول مزے کے نہیں بنتے. 1 بڑی الائچی، 3-4 لونگ، 2-3 دار چینی کے ٹکڑے، 1 چائے کا چمچ کالا زیرہ. یہ مسالے ابلتے وقت خوشبو چاولوں کے اندر جذب کرا دیتے ہیں. بعد میں ڈالیں تو یہ خوشبو نہیں آئے گی. 1/4 کپ پودینہ پانی میں شامل کریں. 3 کھانے کے چمچ تیل دانوں کے گرد تہہ بناتا ہے جو چپکنے سے روکتا ہے. جب پانی بوائلنگ پہ آ جائے تو پھر اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں. آنچ ہمیشہ تیز رکھیں. ہلکی آنچ پر چاول نرم ہو جاتے ہیں اور دانے الگ نہیں رہتے. چاول صرف 80% تک پکانے ہیں، 100% نہیں. انگلی اور انگوٹھے کے درمیان دبائیں. 3 ٹکڑے ہو جائیں اور منہ میں ابھی تھوڑا کچا لگے تو بالکل صحیح وقت ہے. اگر ابھی ہی چاولوں کو مکمل طور پہ گلا لیا تو پھر بریانی میں جا کے یہ حلوہ بن جائیں گے. باقی کے 20% دم میں گلیں گے. اور اب باری آتی ہے لیئرنگ کی.
पहले आपने एक देगची में कोरमा नीचे डालना है और उसके ऊपर डालने हैं फिर चावल। अगर आपके पास चावल और कोरमा ज़्यादा है तो फिर आपने 2 दफ़ा लेयरिंग करनी है, और अगर कम है तो इस तरह एक ही दफ़ा में कर लें। फूड कलर सीधा चावलों पर मत डालें। 3 to 4 टेबलस्पून दूध के ले लें और उसके अंदर आप मिक्स करें फूड कलर को, और फिर वो डालें चावलों पे। इस तरह चावलों पर यकसा कलर आएगा। फूड कलर बहुत कम डालें, बिरयानी में सफ़ेद चावल नज़र आने चाहिए। सब पीले हो गए तो बिरयानी कम और ज़र्दा ज़्यादा लगेगी। और याद रखें, बिरयानी जितनी देर पड़ी रहेगी रंग इतना जज़ब करेगी। अभी जो कलर आपको कम लग रहा है, घंटे बाद वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसके साथ लीमू के स्लाइस और मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डालें। प्याज अगर रिंग करके आप डालना चाहें और टमाटर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बिरयानी के अंदर बहुत मज़े के लगते हैं। पुदीना ज़्यादा डालें क्योंकि पुदीने से ही बिरयानी की असल खुशबू आती है। कम पुदीना डालेंगे तो वो खुशबू कभी भी नहीं आएगी। इसके बाद आती है बारी दम की। ढक्कन पर कपड़ा रखें, भाप जज़ब करता है जो वापस चावलों पर नहीं गिरती। नीचे तवा रखें, बराह रास्त हरारत से नीचे की तह जलने से बचती है। पहले 5 मिनट तेज़ आंच ताकि अंदर भाप बन जाए, फिर 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच, टोटल 20 मिनट। दम के दौरान ढक्कन बिल्कुल मत खोलें। एक बार भाप निकल गई तो चावल ऊपर से नरम लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये वापस नहीं हो सकता। दम खोलने के बाद आपने चावलों को बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है। साइड से चम्मच लाते हुए हल्के हाथ से हिलाते हुए मिक्स करना है, और फिर 5 मिनट के लिए ढक्कन खोल दीजिएगा ताकि जितनी भी भाप है वो उसके अंदर से निकल जाए और चावल सेटल हो जाए। क्योंकि अगर आप नहीं खोलते, दोबारा से ढक्कन रख देते हैं तो चावल अपनी हीट में पकते रहते हैं और बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। अब वो बात जो बिरयानी को अगले लेवल पर ले जाती है। अभी की बिरयानी खाएं और 1 घंटे बाद की बिरयानी खाएं, फ़र्क इतना होगा कि यकीन नहीं आएगा कि ये एक ही बिरयानी है। बिरयानी को दम के बाद कम से कम 1 घंटा ढकी हुई छोड़ दें। इस 1 घंटे में उबले हुए चावल कोरमे का पूरा जायका अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। खुशबू पूरी बिरयानी में यकसा फैल जाती है और कलर सेट हो जाता है। बाजार वाली बिरयानी इतने मज़े की क्यों लगती है? क्योंकि वो घंटों पहले पककर रखी जाती है। घर में भी यही करें, हल्के हाथ से मिक्स करें और सर्व करें। ये वीडियो अभी किसी को भेजें जो बिरयानी बनाता हो, और कमेंट में बताएं आपकी बिरयानी में सबसे ज़्यादा कौन सा मसला होता है।